بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا و یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرما بردار ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم اور بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے نفس سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ جب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا، یہ حال دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جنگل کی طرف بھاگے اور فوج ان کے پیچھے ہوئی۔ شیطان نے ان کی رہنمائی کی اور جب فوج نے آ گھیرا تو انہوں نے ایک درخت سے التجا کی کہ اس وقت مجھے پناہ دے۔ درخت پھٹ گیا اور وہ اس میں سما گئے۔ درخت پھر بند ہو گیا لیکن کچھ کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی تو زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا کہ اگر اف بھی کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے پناہ مانگتے تو کیا ہم نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ بھرا۔ جب دونوں پیغمبر بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ ہوں گا۔ ہزارہ آدمی تہہ تہہ کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت زکریا علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ آپ پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 قتل ہو چکے، کیا سارے جہاں کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامعہ دمشق میں حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر ہے۔ دوستو، اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے مدد نہ مانگیں، کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ کبھی کسی پر کوئی ظلم نہ کریں اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔